بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، چند دنوں سے ایک مسئلہ کافی زیر بحث ہے۔ ایک کلپ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا مجھے موصول ہوا، جس میں وہ اعلیٰ حضرت کی چند عبارت دکھا کر یہ تأثر دینا چاہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کو خود قتل نہیں کرنا چاہیے، اور جو قتل کرے اس کی حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ حوالے دے رہے ہیں مرتدین کے، کہ مرتدین کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بادشاہ اسلام کا حق ہے کہ وہ مرتدین کی گردنیں اتارے، عام شخص کا یہ حق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ فتوے میں نے بھی پڑھے تو میرا دل فوراً اس بات پہ کھٹکا، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس نے بھی لکھا ہے کہ مرتدین کو قتل کرنا بادشاہ کا کام ہے، عام بندہ اس کو سزا نہیں دے سکتا، تو وہ دوسرے مرتدین کے بارے میں ہے جو گستاخی رسول کے مرتکب نہ ہوں، دوسرے احکام کے منکر ہو کر وہ مرتد ہو گئے، اسلام کا انکار کیا یا کوئی اور کفر کیا تو اسلام کے بعد وہ مرتد ہو گئے، تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ بادشاہ اسلام ہی ان کو سزا دے گا، کیونکہ کسی کا جرم ثابت کرنا نہ کرنا اس میں علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں اور بڑی گواہیاں، بڑے شواہدات اور بڑے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ قاضی اسلام اور بادشاہ اسلام ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے یہ فتویٰ دیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ گستاخی رسول کی وجہ سے جو مرتد ہو اس کا بھی یہ حکم ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کی ایک دلیل میرے ذہن میں جو آئی تھی، اور وہ مفتی راشد محمود صاحب اور جتنے بھی وسیم عباسی اور جتنے بھی ہیں جو یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے گستاخ رسول کو خود قتل کرنے کی، بلکہ بادشاہ اسلام ہی کرے گا، دوسرا جو کرے، جس طرح الیاس قادری صاحب کا بیان اور دعوت اسلامی کی طرف سے ٹویٹ کی گئی کہ جو بھی جنہوں نے یہ قتل کیا انڈیا میں وہ مجرم ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کو سزا دی جائے، نعوذ باللہ۔ ثابت یہ کرنا تھا، تمام ذریت کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ مجرم ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ نے کہا وہ مجرم ہیں غازیان، اور انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کو سزا دی جائے۔ آپ نے ثابت یہ کرنا تھا، لیکن آپ نے بڑی چلاکی سے بیچاری عوام کو بے وقوف بنانا چاہا، اور آپ نے یہ بات چھیڑ دی کہ کیا بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی قتل کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ غازیان اسلام جنہوں نے غیرت حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مرتد کو قتل کیا، گستاخ کو، تو آیا وہ مجرم ہیں یا نہیں، کیا ان سے لا تعلقی کی جائے گی یا نہیں، زیر بحث یہ مسئلہ تھا، اور آپ نے اس کو چینج کر دیا، لیکن آپ کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو ایک سب سے بڑی دلیل، یہ میرا چیلنج ہے، سب جواب دیں اس کا، کہ صحابہ کرام کا بھی یہی نظریہ تھا کہ جو گستاخی رسول کی وجہ سے مرتد ہو اس کو قتل کرنے کے لیے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا رسول نے اجازت دے دی ہے، جس کو بھی موقع ملے وہ غیرت کا اظہار کرے اور اس کو واصل جہنم کرے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی صحابی نے کسی بھی دوسرے مرتد کو بغیر اجازت رسول اللہ اور بغیر اجازت خلیفہ راشد کسی نے بھی قتل نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے بھی بغیر اذن ولی کے، جو اس وقت خلیفہ تھا، چاہے خلیفہ راشد حضرت صدیق اکبر ہوں یا حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی یا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم یا خود حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات ہو، کسی نے بھی کسی اور مرتد کو، جس طرح منکرین زکوٰۃ تھے یا اور مرتدین جو ہوئے، ان کو بغیر اجازت کے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو بھیجا گیا اجازت کے ساتھ۔
لیکن جب باری آئی گستاخ کی تو کثیر صحابہ نے بغیر ظاہری اجازت کے اور بغیر بتائے، بادشاہ کو نہیں بتایا، خلیفے کو نہیں بتایا، حضور سے ظاہری اجازت نہیں لی، بلکہ جا کے اس کو جہنم واصل کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام فقہا کے فتوے وہ دوسرے مرتدین کے لیے ہیں، وہ گستاخ رسول کے لیے نہیں ہیں۔ جو گستاخی کی وجہ سے مرتد ہو وہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ صحابہ کرام نے گستاخ رسول کو قتل کرنے میں کسی کی اجازت نہیں لی، اور اجازت نہ لینا اور قتل کر کے آ جانا تو حضور علیہ السلام کی شریعت پاک میں اگر یہ جرم ہوتا تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، اور جرم پر حضور کبھی بھی مبارکباد نہ دیتے، ان کی حوصلہ افزائی نہ فرماتے۔ عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا فرمایا کہ تو نے یہ کیا بات کی کہ میں مجرم ہوں؟ نہ تو مجرم نہیں، بلکہ جب میری عزت کی باری آئے گی تو دو بکریاں بھی آپس میں لڑائی نہیں کریں گی۔ تو جب کلمہ پڑھ کے آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی مارتا رہے ہم تو اس کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہی ہم مارنے کی اجازت دیں، کہ بھئی جب دنیا میں کوئی بادشاہ اسلامی آزاد ایسا نہیں ہے جو گستاخوں کو سزا دے، تو آپ تو تحفظ دے رہے ہیں گستاخوں کو، ٹھیک ہے جی آپ جو مرضی کہتے رہیں ہم تو کچھ نہیں کریں گے۔ تو فقہا اور اعلیٰ حضرت کے فتوے وہ دوسرے مرتدوں کے لیے ہیں، وہ گستاخ رسول کے لیے نہیں۔ ایک دلیل یہ۔ دوسری دلیل پھر میں نے جب تلاش کیا الحمدللہ تو فتاوی رضویہ میں سے ہی مل گیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو بڑے امام عظیمت اور غیرت ہیں، اعلیٰ حضرت تحفظ ناموس رسالت کے اصلی چوکیدار ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی نرم بات کر جاتے؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، فرمایا یہ تنویر الابصار کے حوالے سے شیخ الاسلام ابو عبداللہ سے یہ روایت نقل کیا اعلیٰ حضرت نے، جلد 24 صفحہ نمبر 303 پر فرمایا کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولۃ الا الکافر بسب نبی، کہ ہر وہ مسلمان جو مرتد ہو جائے اس کی توبہ قبول ہے، مگر ایسا مسلمان جو گستاخی رسول یا کسی بھی نبی کی گستاخی کی وجہ سے مرتد ہو گیا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 302 پر بھی یہی آپ نے فرمایا، وہ مرتد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے یہ کفر ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں بعد توبہ بھی معافی نہیں ہے۔ یوں ہی کسی نبی کی شان میں گستاخی علیہم السلام۔ تو معلوم ہوا گستاخی رسول کی وجہ سے مرتد ہونے والے کا حکم اور ہے، دوسرے مرتدین کا حکم اس میں ہم یہی کہیں گے کہ بادشاہ اسلام ہی سزا دے۔ اس دور میں جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر تحفظ دیا اور گستاخ کو خود قتل کر دیا غیرت اسلام میں، اس سے لا تعلقی رسول اللہ سے لا تعلقی ہے، اس سے لا تعلقی تمام صحابہ کرام سے لا تعلقی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے سمجھا ہوا تھا کہ حضور نے عام اجازت دی ہے جہاں بھی میرا گستاخ ملے اس کو قتل کر دو۔ وہ کیسے؟ من سب نبی فاقتلوہ۔ تیسری دلیل کہ گستاخ جہاں ملے اس کو قتل کرو، یہ بادشاہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی تیسری دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من سب نبی، جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، اس کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ بولے، سب و شتم کرے، دشنام دے، نعوذ باللہ۔ اب یہ من موصولہ ہے، علماء میری بات کو سمجھیں گے، یہ عام ہے خاص نہیں ہے، جو بھی گستاخی کرے چاہے کوئی بھی ہو، فقتلوہ ہو اس کو قتل کر دو۔ یہ امر ہے اقتلو، الامر للوجوب، مطلقاً جب امر آ جائے تو وجوب کے لیے ہے، اور وہ وجوب خاص نہیں ہے کیونکہ یہ مطلق ہے، مقید نہیں، اور حدیث کے مطلق کو آپ مقید نہیں کر سکتے بغیر صحیح حدیث کے۔ اور ایک حدیث ایسی لے آئیں جس میں صحابہ یا حضور نے فرمایا ہو کہ گستاخ کو خود قتل نہ کرو، چلو حدیث کیا کسی ایک فقیہ کا فتویٰ لے آؤ، اعلیٰ حضرت سے ثابت کر دو، فرمایا ہو کہ گستاخ کو جو خود قتل کرے وہ مجرم ہے، یہ ثابت، میرا چیلنج ہے سب کو ثابت کر کے دکھائے۔ کہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہو کہ جو گستاخ کو قتل کرے خود
غیرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ مجرم ہے، اس سے لا تعلقی کرو، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو من سب نبیا فاقتلوہ عام ہے، من سب نبیا فاقتلوہ امر مطلق ہے، اس کو مقید نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی گستاخ ملے اس کو وہیں قتل کر دو، چاہے بیت اللہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے غلاف کعبہ ہی کیوں نہ ہو، جو جس کو ملے اقتلو ہو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ لہٰذا مختصر یہ میں نے 3 دلائل دیے ہیں، ان کا جواب عطا کریں۔ اگر جواب نہیں دے سکتے تو خدا را امت محمدیہ کو گمراہ نہ کریں۔ اگر طاہر القادری نے غازی ممتاز کو قاتل کہا اور اس سے لا تعلقی کی تو وہ مجرم کیوں بنا آپ کے نزدیک؟ اور الیاس قادری صاحب مجرم کیوں نہیں ہے آپ کے نزدیک، جبکہ غازیان کو مجرم کہا گیا نعوذ باللہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اور ان سے لا تعلقی کی گئی؟ بتاؤ غازی ممتاز، غازی علم الدین شہید، غازی عبد القیوم شہید، غازی تنویر قادری سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں؟ انہوں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ یا پوری امت نے آج تک کسی غازی کو غلط کہا ہو یا مجرم کہا ہو؟ بتاؤ۔ جس نے بھی کہا وہ لبرل تھا یا وہ بغیرت تھا؟ غیرت مند کسی دیندار نے ایسا نہیں کہا، پوری امت میں سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ جب غازی علم الدین شہید کا جنازہ تھا، وہاں بڑے بڑے مشائخ محدثین اس کے قدم چوم رہے تھے، وہ مجرم کے قدم چوم رہے تھے، وہ ایسے شخص کے قدم چوم رہے تھے جو خلاف شرع کام کر کے لیٹا ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ اس نے صحابہ کے عمل پر عمل کیا ہے، تمام صحابہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو حضور کا منع نہ کرنا اور نہ روکنا یہ حدیث تقریری ہے، اور حدیث تقریری جواز کا ثبوت ہے اور فقتلہ وجوب کا ثبوت ہے۔ لہذا گستاخ جہاں ملے اس کو قتل کرنا فرض ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ میرا چیلنج ہے، کسی ایک فقیہ کا فتویٰ دکھائے، کسی ایک مفتی کا فتویٰ دکھائے، کسی حدیث سے ثابت کریں کہ جو گستاخ کو قتل کر دے عامی شخص وہ مجرم ہے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس سے لا تعلقی کرنا جائز ہے۔ یہ چیلنج ہے میرا، تمام ذریت کو ثابت کر کے دکھائیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو خدا را توبہ کریں، اپنی بغیرتی اپنی بزدلی کو اسلام مت بنائیں۔ اگر طاہر القادری مجرم بن سکتا ہے اس قول کی وجہ سے، الیاس قادری صاحب بھی ہیں اور ان کو یہ توبہ کرنی پڑے گی۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، من سب نبیا فاقتلوہ۔